آخری بات عرض کروں گا، بہت سارے نوجوان اس رات پروگرام بناتے ہیں کہ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر بعد میں 10 ساڑھے 10 11 بجے نکلیں گے، پہلے مائن درگاہ شریف جائیں گے، وہاں حاضری دیں گے، اس کے بعد حاجی علی چلیں گے، پھر عبد الرحمان شاہ بابا چلیں گے، اور اس کے بعد فجر ہوتے ہوتے ہم کو چاند شاہ ولی پہنچنا ہے۔ پورے رات بھر کا شیڈیول سیٹ اپ کر لیتے، پورے رات بھر کا۔ ہم منع نہیں کرتے مزارات اولیاء پر نہ جاؤ، ہم نہیں کہتے جاؤ، لیکن سال میں بہت سی راتیں ہیں، اور راتوں میں چلے جایا کرو، اور راتوں میں، ان راتوں میں جاتے ہو کوئی پابندی نہیں، جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کتنا وقت گزرتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچنے میں کتنا وقت جاتا ہے، اور پھر فاتحے کے بعد نکلتے تو چائے پینے، سگریٹ پینے، گٹکا کھانے میں کتنا وقت جاتا ہے، اور پھر اگلی منزل کی طرف کوچ کرنے میں کتنا وقت جاتا ہے۔ تو آپ کیلکولیٹ کریں تو پتا چلے گا کہ پوری رات بھر اگرچہ 8-10 مزارات پر حاضری ہوئی، 1-1.5 گھنٹہ تو مزارات اولیاء پر ہم نے گزارا ہے، اس کے علاوہ ہم نے باقی کا سارا وقت آوارہ گردی میں خرچ کر دیا۔ میں کہتا ہوں نہ جاؤ یہاں وہاں اس رات، کوئی ٹارگٹ تو نہیں، کوئی ایم تو نہیں، ارے نکل جاؤ اپنے گھر سے، مخدوم معنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچو، پوری رات وہیں پر گزار دو۔ حاجی علی جانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دوستوں کو لے کر پہنچو، پوری رات وہیں پر گزار دو۔ عبد الرحمان شاہ بابا کی بارگاہ میں جانا، جاؤ وہاں پہنچو، پوری رات وہیں پر گزار دو۔ ہم نہیں کہتے نہ جاؤ، لیکن آپ 1-1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وہاں اور باقی ساری رات یہاں وہاں۔ میرے پیارے آقا کے ترجمہ میں ایک بات اور عرض کروں گا، اس رات ہماری قوم کے نوجوان نکلتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، دنیا یوں تو اسلام کو بدنام کر ہی رہی ہے، اس رات ہم بھی آوارہ گردیاں کر کے اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ ہم کوئی کم نہیں ہیں، ہم کوئی کم نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو ہمارے خلاف دشمنی بھری پڑی ہے، آج کی رات ہماری حرکتیں دیکھ کر گواہ ہو جاؤ کہ واقعی ہم ویسے ہی ہیں جیسا آپ ہمارے بارے میں سوچتے ہو۔ رات بھر کیا کر رہے ہیں، ٹرپل سیٹ، ہیلمٹ نہیں، گاڑی کے پیپر نہیں، لائسنس نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات تو ہماری گنڈا گردی چلے گی۔ آج کی رات دیکھتے ہمیں کون روکتا ہے، آج کی رات دیکھتے ہیں کون ناکہ بندی میں ہمیں روکے گا، کون پولیس والا ہمیں روکے گا۔ اور جانتے بہت برا لگتا ہے کہتے ہوئے، اپنی قوم کے نوجوان برا لگتا ہے، وہ رات بھر نکلتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے، بائک کس کی ہوگی، حقہ پلانے والے کی ذمہ داری دوسرے کی، چائے پلانے کی ذمہ داری تیسرے کی، اور پیٹرول بھرانے کی ذمہ داری چوتھے کی۔ ایک بائک پر 3 لوگ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، 3 لوگ۔ بائک میں لایا ہوں، پیٹرول تو بھرانا، 20 روپیہ 25 روپیہ چندہ کر کے پیٹرول بھراتے ہیں۔ ان راتوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ رات بھر نکلتے یہ سوچتے کہ آج کی رات آزادی ملی ہے، چاہے جو کر لو۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے، سزا 1000 بار نہ کرے، اگر اس رات کسی 20, 22, 25 سال کے جوان لڑکے کا انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، سر ٹوٹ گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اب اگلے سال شب برات آئے گی تو سارے شب برات منائیں گے، اور اس جوان بچے کے ماں باپ برسی منا رہے ہوں گے۔ 1 سال ہو گیا ہمارے بیٹے کو، 1 سال ہو گیا، شب برات ہی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ اچھا لگے گا؟ بتاؤ، اچھا لگے گا؟ دنیا شب برات منا رہی ہو اور ماں باپ برسی منا رہے ہوں۔ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں کو پریشان کرتے، تنگ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیروانوں، دنیا کو یوں نہ جانے کیا کچھ ہمیں سمجھتی ہے، ہم اپنی حرکتوں سے اس پر مہر لگاتے کہ ہاں ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں کہ آج کی رات آوارہ گردی کرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات اپنے مولا کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ سونے کی رات نہیں ہے، یہ اپنی سوئی قسمت کو جگانے کی رات ہے، یہ گلی کوچوں میں بھٹکنے کی رات نہیں ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا سجدہ کرنے کی رات ہے، ذکر الہی کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں آواز ہوتی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی۔ ہم نکل گئے یہاں کہ ہمیں تو نہیں پڑی، ہمیں تو نہیں پڑی، ہمیں تو نہیں پڑی، نہیں بلکہ آؤ اور کہو مولا کوئی رحمت میں پکارا ہے، ہم حاضر ہو گئے ہیں، ہم گناہ گار ہے، ہم سیاہ کار ہے، ہمارا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ اے اللہ مانگو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ مانگو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر سچی توبہ کی نیت سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں دل پر گناہوں کے لاکھوں داغ اگرچہ ہوں گے، ایک قطرہ آنسو کا ہر گناہ کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو رات
ایسی محفلوں میں گزاریں. اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.